وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124۔ الحمدللہ بنی اسرائیل کا جو ذکر شروع ہوا تھا آیت نمبر 40-41 سے 123 پر جا کر کمل ہوا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ آیات آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی زبردست پرسنالٹی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 تلاوت کر لیتے ہیں پہلے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتوں میں آزمایا تو اس نے ان سب کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اے ابراہیم میں تمہیں سب انسانوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے اب امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ، کیا میری اولاد کو بھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی تیری اولاد میں ہوں اور ظالم ہو تو ان کو نہیں پہنچے گا، ہاں جو تیری اولاد میں نیک ہوں گے ان کو ضرور ملے گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسماعیل میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت ساری باتوں میں تو وہ سب کو انہوں نے سب امتحانوں میں پورے اترے۔ بلاؤن ابتلا بے لام واو مادہ ہے، اور اس مادے سے 38 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ بلوتہو کے معنی ہے اس کو آزمایا یا کثرت سے آزمایا جانا۔ ابلیتو فلانن کہ میں نے فلاں کو آزمایا یا اس فلاں کا امتحان لیا۔ غم کو بھی بلاؤن کہا جاتا ہے کیونکہ تکلیف اور غم میں بھی ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں پر آتی ہے۔ اللہ انسانوں کو خوشحالی سے بھی آزماتا ہے اور تکلیف اور غم سے بھی آزماتا ہے کہ کیا وہ شکر گزار بنتے ہیں جب اللہ نعمتیں دیتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا وہ صبر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ تو زندگی کا مقصد بھی یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، مجھے اور آپ کو بھیجنے کا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہمارے ہم نے یہ زندگی اور موت کا نظام اس لیے بنایا، تمہیں بھیجا دنیا میں، پھر مار کر پھر دوبارہ اپنے سامنے حاضر کریں گے تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ہے جو بہترین اعمال کر لے کر آیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے سورہ الاعراف کی آیت نمبر جو ہے 168 ہے، سورہ نمبر 7، وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو آزماتے رہتے ہیں، کبھی مشکلات دیتے ہیں، کبھی آسانیاں، اور کس لیے یہ ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ ہماری طرف پلٹ آئیں۔ اللہ اکبر، شاید کوئی باز آ جائے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک کی آیت نمبر جو ہے تو پہلے بھی تلاوت کی چکی کہ اللہ فرمانے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے جو بہترین اچھے اعمال کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے سورہ محمد کی آیت نمبر 31 میں وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْکُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ، اللہ فرمانے کہ یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں ضرور آزمائیں گے، امتحان کریں گے تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہے جو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والے ہیں اپنی جان مال کے ساتھ، اور کون ہے جو جم جانے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اور ہم تمہارے ہر حال میں تمہاری خوب اچھی طرح جانچ پڑتال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عائشہ صدیقہ طاہرہ نے پوچھا کہ یہ آسان صاحب کیا؟ میں آسان صاحب تو یہ کہ اللہ اکبر اعمال نامے پر ایک نظر ڈالے اور بھیج دے، کیونکہ جس سے اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا وہ کہاں حساب دے پائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ نے جب آزمایا تو بہت ساری باتوں میں ابراہیم کو آزمایا تو انہوں نے ہر امتحان کو پاس کیا۔ اللہ اکبر۔ کلمہ کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، کلمہ جو ہے وہ بہت سارے کلمات میں بھی آتا ہے اور بہت ساری باتوں میں بھی آتا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ جو ہے کاف لام میم ہے، کتاب والا کاف، اور اس روٹ ورڈ سے تقریباً 75 دفعہ یہ کلمات جو ہے وہ قرآن میں آئے ہیں۔ قلم تو میں نے اسے زخم لگایا، اس کے لیے بھی آتا ہے،
اور جس کا نشان ظاہر ہو. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت سخت کلمات ہیں، بہت سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. سورہ کہف میں آتا ہے. اور یہاں اللہ فرمانے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، تو اللہ نے جب کچھ باتوں میں یا بہت ساری باتوں میں آزمائش کی، ابراہیم علیہ السلام کی امتحان لیا تو انہوں نے سارے امتحان پاس کیے. فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے پاس کیے. التمام جو ہے، تمام کا لفظ تمام کے لیے آتا ہے. تے میم میم کے روٹ سے یہ 22 کلمات جو ہیں قرآن میں آتے ہیں. تمام الشیء کہ میں نے کسی چیز کا اس کی حد تک پہنچ جانا، یعنی تمام ہو جانا، کسی چیز کا تمام ہو جانا. یا کام بھی تمام ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کام تمام ہوا. یا کسی کو اگر موت آ جائے، جو کسی کو خدا نہ سا کچھ ہو تو کہتے کام تمام ہو گیا. تو اسی طرح بولا جاتا ہے. جس کے بعد اس کی خارجی شے کی احتیاج باقی نہ رہے. اس کی ضد جو ہے ناقص ہے، یعنی تمام تو پورا ہو جانا ہے اور ناقص جو ادھورا رہ جائے، یعنی وہ چیز جو اپنی ذات کی تکمیل کے لیے ہنوز خارج شے کی محتاج ہو. کلمہ جو ہے کلام سے ہے، کلام جو انسان بولتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو وہ کلمہ بنتی ہے. اور پھر اسی طرح جب زیادہ باتیں کرتا ہے تو کلام شروع ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 137 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے کلمات تو جو وعدے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے، کلمات بات پوری ہو کر رہے گی. واللہ متم نورہ، سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں کہ اللہ پورا کر کے، یعنی کسی چیز کو تمام کرنا، پورا کرنا، تو اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ اکبر، کہا کہ میں بناؤں گا اے ابراہیم علیہ السلام پورے انسانوں کا، پورے لوگوں کا امام. جعل جیم عین لام سے ہے. یہ کلمات اس مادے سے کلمات جو ہے 346 کلمات قرآن میں آئے ہیں. جعلا یہ لفظ ہر کام کے لیے بولا جا سکتا ہے، چاہے وہ فعل ہو، چاہے وہ ثنا ہو، یعنی کسی چیز کا بنانا ہو یا ایجاد کرنا ہو، سب کے لیے بولا جاتا ہے. اس کو یاد کر لیں کہ جیسے جعلی نوٹ بنایا جاتا ہے نا، تو بنایا جاتا ہے تو بنانے سے ہے بس. اس کو جعلا کر جب بھی لفظ آئے تو اتنا یاد کر لیں کہ جعلا بنانا ہے. جعلی نوٹ جو بناتے ہیں تو بنایا جاتا ہے نا جعلی نوٹ، تو بس اس کو اتنا یاد کر لیں صرف اس لیے تاکہ آسان ہو جائے. قال انی جاعلک للناس اماما، اور یہ مادہ اس مادے سے تقریباً 119 کلمات قرآن میں آئے ہیں. الامام وہ ہے جس کی پیروی کی جائے، امام جو آگے ہوتا ہے، جس کی اقتداء کی جائے، خواہ وہ کوئی کتاب ہو، خواہ وہ انسان ہو، یا کوئی بھی قول فعل ہو جس کی اقتداء کی جائے، وہ امام کہلاتا ہے. خواہ وہ شخص جس کی پیروی کی جائے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو، بہرحال پھر وہ آگے پیشوا وہی بن جاتا ہے. کچھ سچے حق پرست جو ہے وہ ائمہ ہیں، اور کچھ باطل پرست ہے، یعنی لوگوں کو باطل کی طرف لے کر جانے والے ہیں. اس کی جمع جو ہے ائمتن ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 71 میں آتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشوا ہوں، جو جن کے ساتھ وہ چلتے تھے نا، اگر برے ہوں گے تو بروں کی کتاب میں جانا ہی پڑے گا، کیونکہ خود نہیں پڑھا ہوگا، اللہ اکبر، لوگوں پر اعتماد کیا ہوگا. تو بہرحال سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں بھی آتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ بڑی خوبصورت دعا کہ اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، یعنی ان میں پہل کرنے والا بنا دے. جو آگے ہوتا ہے نا، جو عمل میں سب سے آگے ہے، اس کے لیے آتا ہے. الام جو ہے یہ ماں کے لیے بولا جاتا ہے، ماں یا ماں کے قریب جو ہے نانی جو ہے اس پر بولا جاتا ہے. سب کو امن بولا جاتا ہے. اور پھر ہر اس چیز کو امن بولا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز کے وجود میں آنے یا اس کو اصلاح اور تربیت کا سبب ہو. ماں وجود میں آنے کا بھی سبب ہے، تربیت اور اصلاح کا بھی سبب ہے. کوئی چیز جہاں سے نکلی ہو اس کے لیے یہ امون کا لفظ بولا جاتا ہے. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، جیسے سورہ زخرف میں آتا ہے قرآن کے لیے کہ یہ قرآن جو تھا یہ لوح محفوظ میں تھا. ام الکتاب جو کتابوں کی ماں ہے، جہاں سے ساری کتابیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجی ہیں، جہاں لکھ کے رکھی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، وہاں سے آیا ہے. ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، کیونکہ وہ تمام علوم کا منبع ہے اور اسی سے تمام علوم منسوب ہے. اچھا، ام القریٰ جو ہے بستیوں کی ماں، یہ مکہ کی بستی ہے. الامی جو ہے وہ ہے جو نہ پڑھ لکھ سکتا نہ ہو، یعنی کہ جس کا علم صرف اپنی ماں کے علم کے ساتھ ہو، جس نے اپنی ماں کی گود میں جو سیکھا وہی سیکھا. جیسے سورہ جمعہ میں آتا ہے، اور یہ 4 دفعہ آئی ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے نہ پڑھے لکھے لوگوں میں اپنا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا. وَقَالَ مِن ذُرِّيَّاتِي، انہوں نے کہا کہ پھر میری اولاد کو بھی امام بنائیں گے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، جو چاہے تیری اولاد میں سے ہو ابراہیم. الذریات جو ہے الذریات زال رے اس کا مادہ ہے، اور اس مادے سے 38 مرتبہ یہ
کلمات جو ہے یہ قرآن میں ہیں. نسل اولاد اس کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128 میں ہم پڑھیں گے کہ اے اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسا گروہ جو فرما بردار ہو، جو تیرا مسلم ہو، فرما بردار ہو، ایسا گروہ پیدا کر. پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اب ذرہ کے لیے بھی آتا ہے اولاد کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں کرے گا. تو ایک لفظ سے ذریات اسی مادے سے ذرہ بھی ہے، اسی مادے سے اولاد بھی ہے. کالا تو اللہ نے کہا لا ینالو عہد الظالمین کہ میرا وعدہ اے ابراہیم تیری اولاد میں سے بھی ہو، ظالم جو ہوں گے ان کے لیے نہیں ہے. النیلو جو ہے، ینالو جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ نون یہ لام ہے. النیلو یہ اس بہرحال مادے سے قرآن میں تقریباً 12 کلمات آئے ہیں. النیلو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے اور پا لیتا ہے. لن تنالوا البر تم کبھی نیکی کو نہیں پا سکو گے، نہیں حاصل کر سکو گے. اسی طرح سورہ توبہ میں آتا ہے ولا ینالون من عدو النیلا کہ دشمنوں سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے، یعنی کوئی چیز حاصل نہ کرنا، اس کے لیے بھی آتا ہے. کالا لا ینالوا عہد الظالمین کہ اللہ نے کہا کہ میرا عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے. العہد اس کو ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اردو میں بولا جاتا ہے. عین ہے دے مادہ ہے اور اس مادے سے 46 کلمات قرآن میں آئے ہیں. العہد کا معنی ہے کسی چیز کی پہم نگہداشت کرنا، خبر گیری رکھنا، اس کو پختہ کرنا، اس کو وعدہ اور عہد کہا جاتا ہے جس کی نگہداشت کی جائے. کالا لا ینالوا عہد الظالمین اللہ نے فرمایا کہ تیری اولاد میں سے بھی ہوں گے ابراہیم، لیکن ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے. الظلم جو ہے اس کو بھی ہم بڑی دفعہ پڑھ چکے ہیں. زوئیں لام میم مادہ ہے اور اس مادے سے 315 کلمات قرآن میں آئے ہیں. الظلم لوگ اہل لغت اور اکثر علماء کے نزدیک کسی چیز کو اس کا حق ادا نہ دینا، یعنی جس کا جو حق ہے اس کو ادا نہ کرنا، مخصوص مقام پر نہ رکھنا، اس میں کمی بیشی کرنا، یہ سب ظلم ہے. اور اللہ کے حق میں کمی کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک بنانا سب سے بڑا ظلم ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم کہ بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. تو بہرحال اس کو آیت مکمل ہوئی، اس کو تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ جب آپ کے رب نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ جب مبتلا کیا. مبتلا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کسی چیز میں مبتلا کرنا، یعنی امتحان میں ڈالنا. ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ابراہیم کے رب نے اس کو بہت ساری چیزوں میں مبتلا کیا، آزمائش میں ڈالا. بکلمات بہت ساری چیزوں میں، بہت سارے امتحانوں میں. وَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے سب کے سب پاس کیے، سب کے سب میں پورا اترا. قَالَ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میں بناؤں گا للناس لوگوں کے لیے امامہ کہ میں اے ابراہیم تجھے پوری انسانیت کے لیے اب امام بناؤں گا، سب لوگوں کے لیے. تو پوچھا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے اللہ کیا یہ وعدہ میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ کہا کہ یہ وعدہ اے ابراہیم تیری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے نہیں ہے. اگلی آیت لے لیتے ہیں، بلکہ ایک دو آیتیں اس کو تھوڑا سا ہم اور بھی سمجھ لیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا کیونکہ ذکر آیا تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن سے تھوڑا سا ان کا ذکر کیا جائے. قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو ہے 67 ہے، سورہ نمبر 3. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو اللہ کے فرمانبردار مسلم تھے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جیسے بھی پڑھیں گے تو بار بار اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہرگز شرک کرنے والے نہیں تھے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت 37 میں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ابراہیم وہ ہے جس نے اللہ اکبر حق ادا کر دیا، وفا کا حق ادا کر دیا. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت 120 میں آتا ہے اِنَّا إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً یقیناً ابراہیم اللہ اکبر ایک امت تھے، پوری کی پوری ایک امت، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور اللہ کی طرف وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور وہ حنیف تھے، یکسو تھے اللہ کی طرف، صرف جو اللہ نے کہنا ہے وہی کرنا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. بار بار گارنٹی آ رہی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت 161 میں قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. پھر وہی بات آپ کہتے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے، ایک دین جو مستحکم ہے، جو طریقہ ہے، ایک طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو اللہ کی طرف یکسو تھے، یک طرف
صرف اللہ کی طرف دیکھنے والے, ادھر ادھر نہیں بھٹکنے والے, اور ہرگز شرک کرنے والے نہیں تھے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 131 ہے. اللہ فرما رہے ہیں اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب بھی آپ کے رب نے کہا یا اس کے رب نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم فرمانبردار ہو جا, یہ بات مان لے, تو اس نے فوراً سر تسلیم ہم کیا اور جھکا دیا اور کہا کہ میں اللہ تیرا مسلم ہوں. اب اس آیت کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, اور جب اللہ نے مبتلا کیا, آزمائش کی ابراہیم کی, ربہ اس کے رب نے, بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ بہت ساری باتوں میں تو سب پر پورے اترے, قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ کہا انی بے شک میں جاعلوکا بناؤں گا تجھے, للناس لوگوں کے لیے, امام. قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے میری اولاد کو بھی, قالا کیا کہا اللہ نے, لا ینالو عہد الظالمین, کہ میرا وعدہ تیری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کو نہیں پہنچے گا, یعنی ان کے لیے نہیں ہے. اقبال نے اسی پر کہا تھا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو, پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو. اصل بات کیوں کر ہو سکتا ہے کہ باپ کی میراث اسی کو ملے گی, امام تو وہی بنے گا جو باپ کے ساتھ علم کے مطابق زندگی گزارے گا, اسی طرح زندگی گزارے گا. اگلی آیت 125 جو آخری آیت ہے آج کے سبق کی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کا مرکز بنایا اور امن کی جگہ بنایا, اور لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی مقام کو مستقل طور پر اپنی نماز کی جگہ بنا لو. اور ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ میرے گھر کا طواف کریں, میرے گھر کو پاک کریں, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے اس کو پاک کریں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ, جلنا جالا بنانا ہے, ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. البیت جو ہے بے یہ تے, اس کا روٹ ہے بے با یا تا, اور یہ اس روٹ ورڈ سے تقریباً 73 کلمات بلکہ 73 کلمات قرآن پاک میں آئے ہیں. البیتو کے معنی ہے انسان کے رات کے ٹھکانے کے ہیں, یعنی رات بیت گئی تو رات کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, یا جو مطلق مسکن ہو جہاں انسان رہتا ہے مکان میں اس کے لیے بھی لفظ بیت کا استعمال ہوتا ہے. مٹی یا پتھر یا اون کا یا بالوں کا خیمہ وغیرہ اس کے لیے بھی بیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, گھر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کی جمع بیوتن ہے آتی ہے, بیوت جو ہے آتی ہے سورہ نمل میں. اللہ فرمانے کا تلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا, اور یہ ان کے گھر ہیں جو اب خالی پڑے ہیں, اپنی چھتوں پر گرے پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, سورہ یونس میں بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ اپنے گھروں کو اس طرح رخ بناؤ کہ قبلہ تمہارے سامنے ہو جائے, یعنی قبلہ رخ بناؤ تاکہ تم اپنے گھروں میں بھی نماز ادا کر سکو, مسجد بنا سکو. اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ, تو اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ, کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا عبادت کے لیے وہ مکہ ہی میں ہے, یعنی یہ حرم ہی ہے. فی بیوتن جو ہے اہل بیت جو ہے آپ کے بیت کے لیے بھی, اہل بیت آپ کے گھر والوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جس میں آپ کی سارے اولاد جو وہ بھی آ جائے گی جو حضرت فاطمہ تھی, اسی طرح آپ کے جو دماد ہیں حضرت علی بھی, اسی طرح بھی باقی بھی جو دماد ہیں آپ کے جیسے حضرت عثمان ہیں, اور اسی طرح یہ بھی اہل بیت میں جو بھی لوگ ہیں اور اسپیشلی جو ازواج ہیں وہ بھی اہل بیت میں آ جائیں گی. سورہ تحریم میں آتا ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, کہ حضرت آسیہ جو جن کا نام آتا ہے جو فرعون کی بیوی تھی, انہوں نے کہا کہ اللہ تم اپنے پاس بہشت میں میرے لیے ایک گھر بنا. تو البیاتو کے معنی ہے رات کے گزر جانے کے بھی ہیں اور شب خون مانٹ کے بھی ہیں, جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 97 میں, افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون, کیا بستیوں میں رہنے والے بے فکر ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب رات کے وقت آ جائے اور وہ سو رہے ہوں بے فکر ہو کے, بے خبر ہو کے. مثابتاً اگر لفظ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً, الصوب سے ہے, سو
واو بے سے یہ کلمہ آیا ہے اور قرآن میں اس مادے سے 28 کلمات آتے ہیں. اور صوب جو ہے یہ اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے. ثواب جو ہے لفظ میں بولا جاتا ہے. مصوبتن جو ہے وہ زیادہ تر جزائے خیر پر بولا جاتا ہے. وَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ کہ اللہ دنیا میں بھی ان کو بہتر بدلہ دیں گے. ثواب بدلے کے لیے آتا ہے اور آخرت میں تو بہت ہی اچھا بدلہ ہے. اسی طرح حل صبی بل کفارو تو کیا کفار کو مل گیا بدلہ, تو یہ بدلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. صوب کا لفظ کپڑے کے لیے ہے. وہ سیابہ کا فتح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کریں. صوبون کا اصل معنی جو ہے کسی چیز کا اپنی اصل جگہ کی طرف لوٹ آنا ہے. یہ غور و فکر سے جو چیز ملتی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. مصابتن کہا جاتا ہے. السیبو بیوہ عورت کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. سیب جو ہے وہ بیوہ عورت یا جو وہ متعلقہ عورت ہو تو اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے, یعنی جو شادی شدہ ہو, جس نے شوہر دیدہ ہو, جس نے شوہر پہلا دیکھا ہو. الامن جو ہے لفظ یہ بڑی دفعہ آ چکا ہے. امن جو ہے یہ ایمان بھی اسی سے ہے, امن بھی اسی سے ہے, ایمان پالنا بھی اسی سے ہے. اور اس مادے سے 889 یعنی 879 دفعہ کلمات قرآن میں آئے ہیں. الاحظ کسی کو لے لینا, احظ کر لینا, بنا لینا, جمع کر لینا, بنا لینا, احاطہ کر لینا, اور اس مادے سے 273 کلمات قرآن میں آئے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى تو بنا لو ابراہیم میں کی جگہ کو اپنا مصلی. الصلاۃ جو ہے سلو صاد لام واو قرآن میں اس مادے سے 99 کلمات آئے ہیں. الصلاۃ تو بہت سے اہل لغت کا خیال ہے کہ صلاۃ ان کے معنی دعا دینے کے ہیں. چنانچہ صلیت علیہ میں نے اسے دعا دی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا سورہ توبہ سورہ نمبر جو ہے 9 ہے آیت 103 میں وصلی علیہم کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کیجئے, دعا خیر کرے, بے شک ان کی جو ہے ان کے لیے موجب تسکین ہے آپ کی دعا ان کے لیے. الصلاۃ جو ہے ایک خصوصی طور پر عبادت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے لیے یہ جو لفظ بولا جاتا ہے. اور مصلی اس جگہ کو بولا جاتا ہے جہاں نماز پڑھی جائے یا پڑھائی جائے. تو کہا کہ مقام ابراہیم جو آج ہے اس کو اپنا مصلی بنا لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں اس جگہ کو ہمارے لیے مصلی بنا دے. اللہ اکبر. تو اللہ نے اس مقام میں ابراہیم کو مصلی قرار دے دیا. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ کہ لِلطَّائِفِينَ کہ صاف رکھو میرے گھر کو کن کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے. الطوفو توئیں واو فے سے تقریباً اس مادے سے 41 کلمات قرآن میں آتے ہیں. الطوفو کے معنی ہے کسی چیز کے گرد چکر لگانا, گھومنا. الطائفو چوکیدار کو کہتے ہیں کہ وہ رات کو بھی چکر لگاتا ہے, پہرا دیتا ہے. طافا بہی یا طوفو کسی چیز کے گرد چکر لگانا, گھومنا. یا طوفو علیہم ولدان مخلدون سورہ واقعہ میں بڑی خوبصورت آیت آتی ہے کہ جنتی لوگ جب بیٹھے ہوں گے تخت پہ تو لڑکے نوجوان خوبصورت لڑکے ان کی خدمت کے لیے بار بار چکر لگائیں گے, ان کے آس پاس پھریں گے. آیت نمبر 17 ہے یا طوفو علیہم ولدان مخلدون کہ وہ لڑکے جو کم عمر ہوں گے, نوجوان لڑکے خدمت میں ایسے لگے ہوں گے بار بار چکر لگائیں گے, کچھ چاہیے تو نہیں. اللہ اکبر. جنت بڑی قیمتی ہے, اس کے لیے کوشش کریں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ایسی کوشش کرنے والوں میں ہمیں بھی شامل کر لے. بہرحال طائفون جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حادثے وغیرہ کے لیے بھی آتا ہے کیونکہ قرآن میں اس کا لفظ آیا ہے. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 201 میں آتا ہے ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان کہ جب وہ لوگ جو تقوی والے ہیں جب ان کو شیطان کسی وسوسے میں ڈالتا ہے تو وہ فوراً جو ہے ہوشیار ہوتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. طائف جو ہے لفظ چکر لگانا ہے تو شیطان بھی جو ہے بار بار انسان کے پاس آتا ہے, چکر لگاتا ہے تو اس کا بھی اسی روٹ پر سے نکلتا ہے. تو تمہارے رب کی طرف سے تم پر ایک آفت آ گئی. یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 19 ہے, اس میں آتا ہے. اللہ اکبر. ان کے باغ پر جو ایک باغ والے تھے ان کا قصہ ہے کہ رات کو ان کے باغ پر ایک آفت پھر گئی, تو اس لیے بھی طائفہ کا لفظ اب آفت کے لیے بھی آ گیا. طائفون سے آفت یا حادثہ مراد بھی ہے جو انہیں پہنچتا ہے. سورہ عنکبوت میں اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ کہ ان کو طوفان نے آ پکڑا. تو طائف سے طوفان کا لفظ بھی آ گیا. أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اس گھر کو پاک رکھا جائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی کہا گیا کہ اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ اللہ کے اس گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے. پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 158 میں آتا ہے کسی پر گناہ نہیں ہے کہ وہ یعنی طواف کرے, یعنی صحیح بھی کرے اور طواف بھی کرے, دونوں پہ گناہ نہیں. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ الکفین جو الکوفو عین کا فے سے ہے. اور قرآن میں
9 کلمات آئے ہیں اس سے۔ الوقوف کا معنی ہے تزیمن، کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا، وابستہ رہنا، اصلاح کرنا۔ شریعت میں الاعتکاف کے معنی ہے عبادت، جس کی نیت میں مسجد میں بیٹھا جائے اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے بیٹھا جائے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187۔ شعراء کی آیت نمبر 71 میں آتا ہے فَنَظَلُّوا لَهَا عَاكِفِينَ، تو وہ اپنے بتوں کے پاس اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح سورہ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں آتا ہے یَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے سمندر پار کر اللہ نے سمندر ان کے سامنے پھاڑا تو دیکھے کچھ لوگ اعتکاف کی حالت میں بتوں کے پاس، تو کہنے لگے کہ ہمیں بھی ایسا الہ بنا دیں۔ بہرحال سورہ فتح میں آتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو روک دیا جائے، یعنی کسی کام کے لیے رک جانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مسجدوں میں رک جانا اللہ کی عبادت کے لیے، تو اس کے لیے آتا ہے۔ اور رکوع جو ہے اس پر بات ہو چکی ہے، را، کا اور عین، کاف جو ہے کتاب والا، تو اس مادے سے 13 کلمات آتے ہیں۔ رکوع کا اصلی معنی ہے جھک جانا۔ نماز میں ہاتھ شکل میں جھکنے کو بولا جاتا ہے، جب پیشانی اور ناک زمین پر رکھ کر انسان پوری طرح اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اللہ سورہ حج میں فرما رہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کے آگے جھک جاؤ اور سجدہ اور رکوع کرو۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے۔ لفظ آخری جو ہے السجدہ ہے۔ السجود جو ہے سین، جیم اور دال، اس کا مادہ ہے، اور اس سے 92 کلمات آئے ہیں۔ سجودو کے اصل معنی ہے انکساری اور عاجزی، اور ایسی انکساری اور عاجزی کہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی اور ناک سجدے میں چلی جائے، تو اس کو سجود کہا جاتا ہے، جھک جانا۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ بات بھی اللہ کی مانی جائے گی، سجدہ کر کے یہ نہ ہو کہ بات کسی اور کی مانے۔ سورہ نحل میں آتا ہے، آیت نمبر 49 ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کر رہا ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور زمین پر ریگنے والا، رہنے والا ایک ایک جاندار اور فرشتے، سب کے سب اللہ کے آگے جھکے ہیں، اور کوئی استکبار نہیں کرتا، تکبر نہیں کرتا۔ اصلاحاً شریعت میں سجود نماز کا وہ خاص رکن ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ دونوں آیتوں کا صرف ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آپ کے رب نے آزمائش کی ابراہیم کی، ربہ اس کے رب نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت ساری باتوں میں تو وہ سب پر پورا اترا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ، کہا کہ میں بناؤں گا تمہیں لوگوں کے لیے امام۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا کہ کیا میری اولاد کو بھی؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا کہ میرا جو وعدہ ہے وہ تیری اولاد کے ان ظالموں کے لیے نہیں ہوگا، جو ظالم ہوں گے ان کے لیے نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب اللہ فرمانے ہم نے بنایا اس گھر کو، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور کہا کہ بنا لو مقام میں ابراہیم کو اپنا مصلی۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے عہد لیا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اسماعیل سے بھی اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی اور اسماعیل علیہ السلام سے بھی، أَن طَهِّرَ بَيْتِیَ، کہ میرے اس گھر کو پاک کر دو، لِلطَّائِفِینَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاکِفِینَ، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔